dear knowledge seekers, my dear knowledge professionals, ladies and gentlemen, my dear students of knowledge management. Assalamu alaikum, and let me welcome you to session number 41. ہم نے پچھلے سیشن میں آپ سے یہ شیئر کیا کہ اگر آپ نے ایکسپلیسٹ نالج کے لیے کوئی نالج شیئرنگ سسٹم ڈیولپ کرنا ہے تو یو ہیو مور دین ون چوائس، بلکہ 4-5 چوائس کے تو ہم نے نام بھی آپ سے شیئر کیے اور 1-2 ایگزامپلس بھی آپ کے ساتھ شیئر کی. آئی ہوپ کہ اس دوران آپ نے ان کی ویب سائٹس بھی دیکھی ہوں گی اور کچھ لرن بھی کیا ہوگا کہ اگر آپ کو ڈیزائن کرنا ہو نالج شیئرنگ سسٹم، ایکسپلسٹ نالج اپنی کمپنی کا، آرگنائزیشن کا، آفس کا، تو پھر آپ کیسے کریں گے. دیکھیے، ہم نے آپ سے سیج کی ایگزامپل شیئر کی. واٹ از سیج؟ سرچیبل آنسر. ہمیں آنسر چاہیے. سرچیبل آنسر جنریٹنگ انوائرمنٹ. اسٹیٹ آف فلوریڈا، اس میں 8-10-15 یونیورسٹیز جتنی بھی ہیں، ان سب نے مل کے کہا کہ یونیورسٹیز کے اندر ایکسپرٹ، اچھا اب دیکھیے نا، ایک یونیورسٹی میں تو بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. فرض کیجئے کہ ایک یونیورسٹی میں 30 ڈپارٹمنٹ ہے، 30. ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی نالج ڈومین ہے. سوشیولوجی، سائیکالوجی، میکینیکل انجینئرنگ، کیمسٹری، میتھمیٹکس، میوزک، یو نیم اٹ. تو یہ تمام یونیورسٹی ایکسپرٹ سیج کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس کے لیے، دوسرے ایکسپرٹس کے لیے، وائس چانسلر کے لیے، ہر اس شخص کے لیے، ہر اس نالج ورکر کے لیے جو یونیورسٹیز کے ایکسپرٹ کو لوکیٹ کرنا چاہتا ہو، سیج از اویلیبل. مے بی فار اسٹوڈنٹس، مے بی فار پروفیسرس، مے بی اینی ون. اچھا، اسٹیٹ آفیشلس کے لیے بھی سیج از اویلیبل. دوسری کیس اسٹڈی میں نے آپ کو کون سی مینشن کی تھی؟ ناسا کی. کہ آپ نے ایکسپرٹس کو سیک کرنا ہے، ایکسپرٹیز کو لوکیٹ کرنا ہے ود ان ناسا. وہ بھی ایک کیس اسٹڈی ہم نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کی. اب نیچرلی یو کین لک ان ٹو دی آرکیٹیکچر. آپ میں سے جو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ ہوں وہ تو آرکیٹیکچر میں فوراً دے وڈ بی انٹرسٹڈ کہ اچھا مڈل ویئر کہاں ہوگا، ڈیٹا کیسے فلو ہوگا، ڈیٹا بیسز کون سی ہوں گی. وی لیو اٹ ٹو یو. بٹ وٹ از دی آرکیٹیکچر؟ ایگزامپلس آر دیئر. اچھا، آپ کہیں گے جی پاکستان کی تو کوئی آپ نے ایگزامپل نہیں دی. دیکھیے، میں اس کمپنی کا بار بار ذکر کرتا ہوں، لاہور میں، ملٹی نیشنل. ہاں، پاکستانی کمپنیوں میں وی ہیو ٹو کم فارورڈ. آئی ایکسپیکٹ فرام یو knowledge professionals that time has come that you try to develop these systems to gain the advantage, to develop a knowledge market. تو ہم نے ایکسپلسٹ نالج کو شیئر کرنے کے لیے 4-5 ریپوزیٹریز کا ذکر کیا تھا. یاد ہے وہ؟ مجھے تو یاد ہے. Would you like to share? Would you like to repeat? Would you like to recall? Recall your memory. یا آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے ہمیں تو یاد ہے. ایکسپرٹ لوکیٹر سسٹم، ایکسپرٹ سیکر سسٹم، اور کیا تھی؟ لیسن لرن سسٹم، الرٹ سسٹم. یہ سب وہ نالج ریپوزیٹریز ہیں. تو ہم نے پھر کہا تھا کہ شیئر، بلکہ ٹیسٹ نالج کو شیئر کرنے کے لیے وہ کون سے سسٹمز ہیں. ڈیفینیٹلی ٹیکنالوجی تو ہوگی وہاں پر بھی، اس کے بغیر تو بات نہیں بنتی. کمیونٹیز. تو آئیے پھر ہم کمیونٹیز کے پرسپیکٹو میں کمیونٹی آف انٹرسٹ اور کمیونٹی آف پریکٹس، 2 بڑی ویل نون کمیونٹیز کیسے جنریٹ کریں گے، کیسے ایکٹیویٹ کریں گے، کیسے ڈیولپ کریں گے، کیسے امپلیمنٹ کریں گے، کیسے ٹیکنالوجی کو لے کر آئیں گے. تو آر یو ریڈی دین؟ لیٹس گیٹ ریڈی، لیٹس موو آن and let us learn some examples. You can go on the website and seek those examples, learn from those examples, and then try to develop it in our beloved country of Pakistan. Believe me, we can do it.
and we can harness the technology, develop the knowledge market so that it could be a win-win situation for the individuals and for the organizations. تو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ تو یہ ہے کہ یو ہیو ٹو کریٹ اے کلچر. ٹیسٹڈ نالج کی بات ہو رہی ہے نا. یو ہیو ٹو کریٹ اے کلچرل انوائرمنٹ which would encourage the sharing of tacit knowledge in the form of knowledge community. Community of interest, community of practice. Okay? Community of interest کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ within organization ہوگی یا outside the organization ہوگی؟ It depends. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ کمیونٹی آف انٹرسٹ ہو یا کمیونٹی آف پریکٹس ہو، دونوں سیلف جنریٹنگ ہوں گی، انفارمل ہوں گی، کوئی فورس نہیں کرے گا اس کی ممبرشپ پر. سو اٹ از این آرگینک اینڈ سیلف آرگنائزڈ گروپ آف انڈیویجل ود ان دی آرگنائزیشن اور آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن اوور دی گلوب. مثال کے طور پر کمیونٹی آف انٹرسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں نا، کہ میوچل انٹرسٹ ان تمام لوگوں کا ایک جیسا ہے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں جی ہمیں کرکٹ میں انٹرسٹ ہے، یہ کمیونٹی کس کی ہے؟ کمیونٹی آف دوز انڈیویجلز ہو ہیو انٹرسٹ ان کرکٹ، ٹو پلے کرکٹ، ٹو لرن کرکٹ، ٹو واچ کرکٹ. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا. اب یہ ود ان آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے، اوور دا گلوب بھی ہو سکتی ہے. اور اندازہ کیجئے جب اوور دی گلوب ہوگی، اینڈ لیٹ می آسک یو دس کوسچن، کہ کیا امریکہ میں رہنے والے اور خاص طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہنے والے، جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں تو پھر تو دیکھیے ہمارا مطلب تو یونائٹڈ اسٹیٹس ہی ہوتا ہے، لیکن امریکہ مینس اٹ کوڈ بی کینیڈا، اٹ کوڈ بی یونائٹڈ اسٹیٹس، اٹ کوڈ بی اینی کنٹری فرام ساؤتھ. لیکن آئی ایم ٹاکنگ آف یونائٹڈ اسٹیٹس. وہاں پر یونائٹڈ اسٹیٹس سٹیزن جو ہیں، کیا ان کا انٹرسٹ کرکٹ میں کیسا ہوگا؟ وہ اس کمیونٹی کو جوائن کریں گے؟ آپ بتائیے، آنسر دیجیے. وہاں تو کرکٹ کھیلی ہی نہیں جاتی. ہاں آسٹریلیا یس، سری لنکا یس، انگلینڈ یس، بٹ ہاؤ اباؤٹ اسپین؟ اسپین میں تو کرکٹ نہیں کھیلی جاتی. تو کمیونٹی آف انٹرسٹ کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ان لوگوں کا، ان ورکرز کا، ان نالج ورکرز کا اس میں انٹرسٹ ہو. تو انٹرسٹ ان کرکٹ، فار ایگزامپل انٹرسٹ ان گلوبل وارمنگ. So these are the members of the community of interest all over the world or within an organization. Interest in global peace. آپ نے نام سنا ہوگا گرین پیس کا. گرین پیس کی اپنی ویب سائٹ ہے. And I still remember that time when a ship، میں اس کنٹری کا نام نہیں لیتا ہوں، when a ship from a European country had a nuclear waste. They wanted to dump this nuclear waste in South Pacific Sea. ٹھیک ہے جی، شپ پہنچ گیا وہاں پر، انہوں نے سوچا یہاں اب کون آ کر ہمیں چھیڑے گا، نیوکلیر ویسٹ ڈمپ کر دیں گے. ساؤتھ پیسیفک میں غریب لوگ رہتے ہیں، کون ہمیں واچ کرے گا، احتجاج کرے گا؟ یہ چند سال پہلے کی بات ہے. گرین پیس نے اپنی ویب سائٹ پہ کال دی. All the members of Greenpeace who are interested, here is someone, a ship coming to this part of the world on such and such date. Let us come and get together if you have interest in it, interest of saving the community. Please come on and join us. تو گرین پیس کے لوگ جو ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی بوٹس، چھوٹے چھوٹے شپس کے اوپر وہاں پہنچ گئے، احتجاج کیا. And believe me, they really forced that country. Take it away. Go somewhere else. Don't dump the nuclear waste here. Interest in global peace. Interest in saving the animals. WWF. ایک worldwide forum ہے. Anybody can join voluntarily. So it's a self-organized, self-generating membership of an organization. لیکن انٹرسٹ کس چیز میں ہے؟ We want to save the species of animal. Okay, you join WWF. انٹرسٹ کس چیز میں ہے؟
we want to learn cooking. Okay, this is the website of the community of the people who seek how to cook. अच्छा, कुकिंग से मुझे याद आया, एक प्रोफेसर साहब रिटायर हुए. रिटायर होने के बाद एट द एज ऑफ 65, ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर. हमारे यहां तो पाकिस्तान में प्रोफेसर लोग भी ये समझते हैं कि जी बस हम तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, हम क्यों लर्न करें कुकिंग के बारे में. अच्छा, जरूरी नहीं कि आप कुकिंग लर्न करके कहीं किसी होटल में कुक के तौर पे काम. भाई इट्स अ गुड इंटरेस्ट. यू मेक गुड डिशेस फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर मे बी ग्रैंड चिल्ड्रन. मेक देम हैप्पी. शेयरिंग टू मेक पीपल हैप्पी. So here was this Australian professor. He said, all right, I think I would like to learn cooking. अभी मैंने पिछले दिनों एक वेबसाइट पे देखा, 95 years old lady got a bachelor degree. And she said, जब graduation ceremony हो रही थी, she said, I want to go for masters now. Oh my God. तो देखिए, हमारे यहां तो 60-65 पे कहते हैं जी बूढ़े हो. हाँ ठीक है, but that does not stop you from learning. My dear student, what is the concept of lifelong learning? Is it not the concept of Islam? Utlubul ilma min al-mahdi ila al-lahad. Keep on learning from day one to the day last. हम तो इस कॉन्सेप्ट को ही भूल जाते हैं. But anyhow, let's come back. Tacit knowledge को learn करने के लिए community of interest के हवाले से ये कम्युनिटीज मौजूद हैं, और भी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द ग्लोब. अच्छा, जब आप अक्रॉस द ग्लोब बात कर रहे होंगे, नेचुरली यू यूज द इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी, वर्चुअल कम्युनिटी. यस, इट इज देयर. दूसरी कौन सी? कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस. अच्छा देखिए, कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस जो है, चूंकि वर्क फोकस है, प्रोसेस फोकस है, फंक्शनल फोकस है, दिस इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. बट देन अगेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये भाई फेरों में होगी, या खुरड़ियां वाला में होगी, या ये सखर में होगी, या ये नौशहरा में होगी, या मर्दान में होगी, या कोयटा. नहीं, जहां जहां पर आपकी कंपनी की साइट्स हैं, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर है, वन इन दुबई, वन इन कराची, वन इन कोलंबो, वन इन सिंगापुर, यू कनेक्ट देम टुगेदर. लेकिन इट्स अ कम्युनिटी ऑफ इंजीनियर्स, community of marketeers, community of quality professionals, community of customer service executives. ये सारे वो functions हैं जो organization के अंदर important functions हैं. तो कंपनी ABC 4 जगहों पर ये teams आपस में काम कर रही हैं. So whatever they learn how to deal with customers in the best way possible in Dubai, they make it ready informally within the intranet of the company for the knowledge workers of company in Karachi, company in Colombo. ट्रेनिंग होगी या नहीं? टेस्टेड नॉलेज शेयर कर रहे हैं. कम्युनिटी ऑफ HR managers, whatever HR practices they learn in one place, they are ready to share through the community of practice. तो इसमें geographical location is not a barrier. Naturally, you can use the internet technology. तो आइए फिर देखते हैं कि ये किस तरह से काम करेंगी ये सारी कम्युनिटीज. चंद इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, साइज क्या होगा? आपने दूसरे कोर्सेज में पढ़ा होगा कि जी ग्रुप होता है, टीम होता है, लोग आपस में ज्वाइन करते हैं, कुछ गोल्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हैं. तो कम्युनिटीज के हवाले से क्या होगा? देखिए, जो कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट है, जरूरी है कि उसके मेंबर्स सैकड़ों में हो. लार्ज कम्युनिटी का मतलब ही है 30 to 300. नॉलेज ऑफ नेटवर्क, नॉलेज नेटवर्क रादर मुझे कहना चाहिए, उसको आप कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट कह रहे हैं. नॉलेज कम्युनिटी, कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस, थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए. नॉलेज नेटवर्क जनरली अक्रॉस द ग्लोब, नॉलेज कम्युनिटी जनरली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन अब वो ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, दिस ऑर्गेनाइजेशन इन लाहौर हैज ए प्रेजेंस इन 80 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन चूंकि वो
پروسیس فوکس ہے تو وہ کمیونٹی آف پریکٹس کہلائے گی. 15 to 150 ممبرس آف دیٹ پرٹیکولر آرگنائزیشن. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا صرف کمیونٹی آف پریکٹس ایک ہی ہوگی؟ نہیں. کمیونٹی آف پریکٹس نمبر 1, کمیونٹی آف پریکٹس آف انجینئرس, کمیونٹی آف پریکٹس آف مارکیٹرز, کمیونٹی آف پریکٹس آف کوالٹی پروفیشنلز ود ان دی آرگنائزیشن, دیٹ مسٹ بی دیئر. لیکن فوکس کیا ہے؟ فوکس یہ ہوگا نالج آف نیٹورک کے اندر آپ ایکسچینج کر رہے ہیں اپنا نالج. نالج کمیونٹی آف پریکٹس کے اندر کیا ہوگا؟ آپ نالج کو اپلائی کر رہے ہیں. فرق ہے دونوں کے اندر. کمیونٹی آف انٹرسٹ only you are exchanging the information, exchanging the explicit knowledge, but you're not being expected that you apply it. لیکن community of practice میں application of the knowledge کے اوپر زیادہ emphasis ہوگا. تو ہم community of practice کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں لرن کرنا چاہیں گے, because this is very important for one particular company. How the best practice should be deployed within the company but at location B, C and D. گولز کیا ہیں؟ دیکھیے کمیونٹی آف انٹرسٹ کے اندر گول کو اسپیسیفک نہیں ہوں گے, امپلیسٹ ہوں گے. کمیونٹی آف پریکٹس کے اندر ایوالونگ گولز ہوں گے, پرپزفل گولز ہوں گے, لیکن گولز کچھ نہ کچھ ضرور ہوں گے. اچھا پھر دیکھیے باؤنڈریز کیا ہوں گی؟ کمیونٹی آف انٹرسٹ کی فلوئڈ باؤنڈریز ہیں. گرین پیس, more than 100 countries of the world. Anybody can join in. کیسے جوائن کریں گے؟ فزیکلی جوائن کر لیجئے, میسج بھیج دیجئے, لوگوں سے ای میل فارورڈ کر دیجئے, many ways. فلوئڈ. کمیونٹی آف پریکٹس کے اندر آپ ایڈجسٹ کریں گے. کوالٹی پروفیشنل خانیوال والے نے کچھ کہا, کراچی والا اس کو ریفائن کرے گا. دبئی میں وہ فیکٹری کے اندر جو لوگ کوالٹی پروفیشنل کے ہیں اس کمپنی کے, وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں گے, میوچلی ایڈجسٹڈ. تو نالج کمیونٹی یعنی کمیونٹی آف پریکٹس ذرا فوکس کرتے تھوڑا سا اور. افیکٹو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ شیئرڈ پرپز کلیئر ہو. ہم نے کہا تھا نا پرپزفل, شیئرڈ پرپز کلیئر ہو. لوگوں کے پروفائل بھی سامنے ہونے چاہیے کہ یہ جو کوالٹی پروفیشنل ان کا کیا ایکسپیرینس ہے, انہوں نے لیڈ آڈیٹر کا کورس کیا ہوا ہے, کتنے سال کا ایکسپیرینس ہے, کتنے سسٹم ڈیولپ کیے. فریکوینٹلی آسک کوسچنز موجود ہونے چاہیے. تھریڈڈ ڈسکشن, تھریڈڈ کنورسیشن, یہ تو دیکھیے ورچوئل یونیورسٹی پہ بھی اسٹوڈنٹس کو یہ فیسلٹی اویلیبل ہے. یو کین کیپ آن ڈسکسنگ تھریڈڈ ڈسکشن بلٹن بورڈ کے ذریعے سے. آف کورس کوئی نہ کوئی وہاں پر نالج ایڈیٹر بھی ہوگا, اس لیے کہ اس نالج کو پھر آپ کہیں نالج ریپوزیٹری کے اندر بھی شیئر کریں گے. لیکن یہ بات اہم ہے کہ ایک اٹینشن ٹو پروسیس, یعنی کوالٹی پروفیشنل کی ہم بات کر رہے تھے, تو گویا یہ جو بیسٹ پریکٹس ہے یہ کوالٹی امپروومنٹ یا کوالٹی ایشورنس کے پرسپیکٹو میں آپ اس پروسیس کو شیئر کر رہے ہیں. لیکن یہی کمیونٹی انفیکٹو کیسے ہوتی ہے؟ جب آپ کو ٹائم کنسٹرینٹ ہو. کوالٹی پروفیشنل کی یہ کمیونٹی ہے لیکن پارٹیسپینٹ اس میں ایسے ہیں جو کوالٹی کو جانتے ہی نہیں, انفیکٹو ہو جائے گی. کوئی گول کلیئر نہیں ہے, وانڈرنگ آف ٹاپک, کبھی کوئی ٹاپک نہیں, ایسی بات نہیں ہے. سسٹمیٹک ہونا چاہیے, پرپزفل ڈسکشن ہونا چاہیے. اچھا پھر کوئی اس کو ایڈٹ نہیں کر رہا, سمرائز نہیں کر رہا. جب آپ سمرائز کریں گے تو فریکوینٹلی آسک کوسچنس کے آنسر آپ کو مل جائیں گے, یہ بھی ضروری ہے. ٹیکنالوجی کی سپورٹ نہیں ہے, کلیئرٹی نہیں ہے, تو وہ کمیونٹی آف پریکٹس ہی انفیکٹو ہو جائے گی. لیکن مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ, ٹیسٹڈ نالج کو شیئر کرنے کے لیے یہ دو کمیونٹیز ویری انپورٹنٹ, اسپیشلی کمیونٹی آف پریکٹس. آئی ووڈ لائک ٹو شیئر مور اباؤٹ دس لیٹر آن, اس لیے کہ یہیں سے کانسیپٹ پھر ہم ڈیولپ کریں گے لرننگ آرگنائزیشن کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر نالج شیئرنگ سسٹم کے حوالے سے دیکھیے میں نے بہت ساری چیزیں یہاں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, یہ ساری چیزیں اس کے اندر امپورٹنٹ ہے. کولیبوریشن ہے, کمٹمنٹ ہے, کوآرڈینیشن ہے, کنفلکٹ, دیکھیے ٹیسٹڈ نالج ہے نا, کریٹیوٹی بھی ہے, رسک بھی ہے, انوویشن بھی ہے.
Most of these dimensions are intangible. Tasted knowledge بھی تو intangible ہے نا. ان چیزوں کا آپ کو کسی نہ کسی طرح سے خیال رکھنا ہوگا. تو آئیے پھر ایک سٹیپ اور آگے موو کرتے ہیں کہ ہم ایکسپیرئنس کو نالج میں کیسے ٹرانسفر کریں گے. تو گویا نالج شیئرنگ کے ساتھ ساتھ اب ہم نالج ٹرانسفر کی طرف بھی موو کر رہے ہیں. نالج شیئرنگ سسٹم، نالج ٹرانسفر سسٹم، اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم لے آئیں گے نالج ایپلیکیشن سسٹم. ملتی جلتی چیزیں ہیں. تو دیکھیے سوال یہ ہے، گول یہ ہے کہ ہم نے ایکسپیرئنس کو ایکسپلسٹ نالج میں ٹرانسفر کرنا ہے. ایکسپیرئنس از ٹیسٹ نالج. ایکسپلسٹ نالج، ہاؤ ٹو پرفارم اے پرٹیکولر ٹاسک. اس ایکشن کو آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے، اسٹیٹ کرنا ہے، اور آؤٹ کم کے طور پر وہ ایکسپلسٹ نالج نالج ریپوزیٹری میں سیو ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب وہ ایکشن آؤٹ کم کے طور پر آپ نے، ایکشن جو ہے وہ کیا تھا؟ ایکسپیرئنس ہے. نالج ان ایکشن، ہاؤ ٹو کیری آؤٹ اے پرٹیکولر ایکٹیویٹی. اس آؤٹ کم کو آپ نے، ایکشن اور آؤٹ کم کو آپ نے کمپیئر کر لیا، ویریفیکیشن اور ویلیڈیشن. اب آپ نے یہ بھی طے کر لیا کہ ہم نے اس آؤٹ کم کو کیسے ٹرانسفر کرنا ہے، کیسے سٹور کرنا ہے. فیس ٹو فیس میتھڈ کے ذریعے سے ہم نے اس ایکشن کو ٹرانسفر کرنا ہے. تو پھر آپ کہیں گے ایکسپرٹ لوکیٹر سسٹم. لیٹ somebody who like to learn from an expert who have the experience face to face. تو پھر فیس ٹو فیس میٹنگ کے لیے آپ کو کوئی سسٹم ایوالو کرنا پڑے گا. اگر آپ کی کمپنی میں کہیں کوئی میٹنگ روم ہی نہیں ہے، ایسا میٹنگ روم کہ جس میں کسٹمر اور سیل سٹاف کی میٹنگ، ایسا میٹنگ روم کہ جس میں کوالٹی پروفیشنلز کی میٹنگ ہو سکے، کیفیٹیریا میں ایسی کوئی کارنر کہ جس میں انفارمل وے میں لوگ بیٹھ کر فیس ٹو فیس ڈسکس کر سکیں. یہ تو پھر دیکھیے آپ کو اس پرسپیکٹو کے اندر، اگر آپ فیس ٹو فیس شیئرنگ سسٹم، ایکسپیرئنس شیئرنگ سسٹم کے کلچر کو لانا چاہتے ہیں. ہاں، اگر آپ ایکسپلسٹ اس ٹیسٹڈ نالج کو ایکسپلسٹ نالج بیس کے ذریعے سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یو ڈیولپ دی نالج بیس. دس مینس ناؤ اے نیو ریسیپینٹ، اے نیو ورکر who can either through face to face or through knowledge repository can access this knowledge which has been converted from the experience written in the form of a knowledge base, ready to be used for a new worker. Goal is achieved. So that is how you convert the experience into explicit knowledge or the experience into tacit knowledge. تو نالج مینجمنٹ سسٹم نالج ٹرانسفر کے لیے اور اس کی ایپلیکیشن کے لیے، دیکھیں نا، جب آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں تو ساتھ ہی آپ یہ بھی تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا کہ یہ نالج اپلائی ہوگا. تو نالج شیئرنگ، نالج ٹرانسفر، نالج ایپلیکیشن، تینوں میں انٹرفیس ہے، ایک ٹرانزیشن ہے. فار ایگزامپل نالج ٹرانسفر کے اندر آپ کہہ رہے ہیں نالج بیس ایپلیکیشن ہے، کچھ ایکسپرٹس کی ریپوزیٹریز ہیں، کچھ ٹرینر موجود ہیں فیس ٹو فیس، کچھ کمپیوٹرائز ایجوکیشنل سسٹم CBTs، کچھ کسٹمر سروس اور اس کے حوالے سے جو ریپرزینٹیٹوز ہیں سیلز فورس کے، فیلڈ فورس کے، ان کی بیسٹ پریکٹسز ہیں. آلرائٹ، تو اب ایپلیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے، مختلف ایروز کو آپ غور سے دیکھیے. ایپلیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کسٹمر سروس کی نالج بیس ہے، ریڈی ٹو بی اپلائیڈ بائی کسٹمر سروس، کسٹمر ریلیشن پرسنل، کسٹمر ریلیشن آفیسر. نالج ورکر کین ٹاک ٹو دی ایکسپرٹ، آئدر ایکسپرٹ لوکیٹر سسٹم کے تھرو
یا ایکسپرٹ کے ساتھ فیس ٹو فیس. آپ کے پاس دو فیسلٹیز ہیں. یا آپ ایکسپرٹ ریپوزیٹری کو کنیکٹ کیجئے اور ایکسپرٹ لوکیٹر سسٹم کے تحت نالج ورکر کین کوآرڈینیٹ, کمیونیکیٹ, کلیبریٹ. اور تھرو فیس ٹو فیس میٹنگ there could be an opportunity. You can set a meeting, talk to him, learn from the expert. Knowledge application, especially in the form of a product or service. Naturally, knowledge application ke liye you can learn from the computerized system, or you can talk face to face customer service representatives, customer service officers. How to deal with the customers of the South region. How to deal customers of North America. What are their attributes? How can you raise the loyalty and the commitment of those customers? اور آخری بات نالج اپلیکیشن کے حوالے سے یہ بھی بات آتی ہے کہ پھر جو ٹیکنالوجی ہے آپ کے پاس, would you like to get it patent? آپ کہیں گے پھر یہ ہمارے کاپی رائٹس ہیں, انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہیں, آپ اس پروڈکٹ کے ڈیزائن کو پیٹنٹ کرتے ہیں. جب نالج ٹرانسفر کی ہم بات کر رہے ہیں, ٹیسٹ نالج ٹرانسفر یونیک بھی ہے, کمپلیکس بھی ہے. ٹیسٹ ہے نا, نان الگورتھمک ہے. ریمبر ہم نے نالج کو ڈسکرائب کیا تھا الگورتھمک سے نان الگورتھمک. الگورتھمک از اسٹرکچرڈ, non-algorithmic is unstructured. Structured is in the form of a database or knowledge base. Unstructured is in the form of the heads of the individual memory. تو فرض کیجئے 11 لوگ ہیں, ایک ٹیم بنی ہوئی ہے, لاہور میں لوکیٹڈ ہے, لیکن دوسرے لوگ ہیں کراچی کے اندر, کوالٹی پروفیشنل 18 لوگ ہیں اس ٹیم کے اندر. اچھا, جب ہم کوالٹی پروفیشنل کہہ رہے ہیں اور یہ کوالٹی سرکل کے لوگ ہیں, تو کوالٹی سرکل کے اندر کوالٹی ایشورنس کے بھی کچھ لوگ ہوں گے, پروڈکشن سے بھی کچھ لوگ ہوں گے, ڈیزائن سے بھی کچھ لوگ ہوں گے, مارکیٹنگ سے بھی کچھ لوگ ہوں گے. تو کوالٹی سرکل ان کراچی ہیونگ 18 ممبرس, کوالٹی سرکل ان لاہور اس ٹیم کے اندر, اس کمیونٹی کے اندر 11 لوگ ہیں. دے آر شیئرنگ دیئر ٹیسٹ نالج. آپ مجھے بتائیے ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن ہوگا؟ اب میٹ بھی انٹرنیٹ, مے بھی انٹرنیٹ, مے بھی آپ کہہ دیجئے کوئی میسنجر, ڈیپینڈ کرتا ہے. میسنجر تو جنرلی دیکھیے پرائیویٹ کمپنی کے فورم میں عموماً لوگ الاؤ نہیں کرتے. پبلک میسنجر, کمپنی ہیو دیئر اون collaborative applications. Company have their own clients, word clients, collaborative clients, and they make you and they give you that environment where you can transfer between. دیکھیے اب یہ کمپنی A اور کمپنی B کے درمیان ہے. And I know in Pakistan there are certain companies, even they have their dedicated bandwidth, dedicated fiber optic from company A to company B. Things are getting improved. So when infrastructure is there, how you bring the innovation? یہ کورس پڑھنے کے بعد how can you add value so that it returns higher value to you at the individual level? اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر انٹرنیٹ is very important when you're talking of the knowledge transfer. Yes. اس لیے کہ exchange, knowledge exchange اور knowledge communication, it allows sending message to multiple persons. It offers a variety of services. ہم نے کہا تھا نا کہ اب یہ فیس ٹو فیس میٹنگ بھی ہو رہی ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سے. دیکھیے فیس ٹو فیس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے. ہاں بٹ اٹس ویڈیو کا, دیکھیے ڈیڈیکیٹڈ پائپ ہے, ڈیڈیکیٹڈ بینڈ وڈتھ ہے. ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سے کمپنی اے, ٹیم اے ان لاہور, ٹیم بی ان کراچی, یس, دے شیئرنگ دیئر ٹیسٹ نالج, transferring it. It integrates systems and networks.
knowledge sharing system in Lahore, knowledge sharing system in Karachi. Of course, through the company network and through the collaborative application, they share their experiences, Lahore base, Karachi base. انٹرنیٹ کا بینیفٹ مجھے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ نالج ٹرانسفر کی ہم بات کر رہے ہیں، آف کورس یو کین ڈو بزنس فاسٹر. اوپینینس کو گیدر کرنے میں یس، نیو آئیڈیاز آر جنریٹڈ فاسٹر. لیولنگ دی پلئنگ فیلڈ، کمپنی ان کراچی، کمپنی ان لاہور، شیئرنگ دیئر ٹیسٹڈ نالج، لیولنگ آف. لیٹس پلے دا match in the market, global market, well informed, providing a superior customer service, yes, and support resource, supporting managerial functions in the best way possible, spreading the ideas. So knowledge transfer ke perspective mein, using the technology, certainly one can get these benefits. اچھا جی دیکھیے پھر knowledge transfer کی کچھ prerequisites ہیں کہ knowledge sharing recognizes personal nature of people's knowledge gained from experience. ٹیسٹ کو آپ شیئر کر رہے ہیں نا. myth is that once you build it they will use it. ٹیسٹ نالج کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہیں نہ کہیں آپ اس نالج کو اسٹور بھی تو کر رہے ہوں گے نا. میٹنگ ہوئی، ڈسکشن ہوئی، کمیونٹی آف پریکٹس، میٹنگ ہوئی، ڈسکشن ہوئی، لیکن اب وہ ڈسکشن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اسٹور ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایک دفعہ ہم نے اس کو اسٹور کر لیا، بلڈ کر لیا، نالج ریپوزیٹری بن گئی اور ہم ایک آرڈر دیں گے ایوری بڈی ول یوز، نو اٹ وونٹ بی، اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ ویل، اٹ ڈز ناٹ ورک. یو ہیو ٹو کریٹ اے کلچر. ریمبر ہم نے لرن کیا تھا واٹس ان اٹ فار می، کیوں میں شیئر کروں، کیوں میں لرن کروں. ہاں اگر کیریئر ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹو میں جو میں لرن کرتا ہوں میری کمپیٹنسی کو پروڈکٹ کے اندر کنورٹ کرنے میں بزنس اسٹریٹجی اور میری کیریئر ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی الائن ہو رہی ہے، ہاں پھر یس آئی ایم ریڈی ٹو شیئر، آئی ایم ریڈی ٹو لرن. سو فار نالج ٹرانسفر ٹو ورک اٹ ٹیکس چینج ان کلچر. کلچر کی بات آ گئی نا. اٹ ٹیکس چینج ان پالیٹکس. لیگ پولنگ کا کلچر ہے، لیگ سپورٹنگ کا کلچر ہے، ڈپینڈ کرتا ہے. اور پھر ایٹیچیوڈ کیا ہے، ویری امپورٹنٹ. کوالٹی سرکل ان لاہور، why should we talk to the quality circle in Karachi? تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں آپ کو سامنے رکھنا ہوگا. انسانوں کی دنیا ہے جناب، یہ انسانوں کی دنیا کے اندر کلچر، پالیٹکس، ایٹیچیوڈ پارٹ آف دی گیم. ہاؤ ٹو پلے دا گیم ایتھیکلی، ہاؤ ٹو شیئر، ہاؤ ٹو ٹرانسفر. بینگ اے نالج ورکر یو ہیو ٹو کیپ آل دیٹ ان مائنڈ. It's a challenge, it's an opportunity, but that's how you build your own personal capital. That's how you bring value in the organizational memory. Ensure that cooperation and collaboration and not competition. Competitive strategy سے بھی ہم پڑھتے آئے ہیں اسٹریٹجک مینجمنٹ میں پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے. But in 21st century we are learning developing strategic alliances, collaborations, partnerships, اس سے بھی پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے. At the end of the day, bottom line is we have to speak of the profitability. تو جو بھی اسٹریٹجی آپ یوز کر لیجئے بزنس کا پرپس سرو ہونا چاہیے. Identify what counts and makes sense. Take a close look at the managers and how they view knowledge transfer. And assess the employees' job satisfaction and the stability of the workplace. آپ بھی تو اس کمپنی کے کلچر کو، اس کمپنی کی پالیٹکس کو، اس کمپنی کے ورکنگ ایٹیچیوڈ کو لرن کیجئے، پھر اس کے بعد ایک پرپوزل پیش کیجئے. یہ دیکھیے کچھ انہیبیٹرز ہیں: لیک آف ٹرسٹ، لیک آف ٹائم. میں نے کہا تھا نا لیک آف کانفرنس پلیسز، جگہ ہی کوئی نہیں ہے کہیں بیٹھ کے ہم ڈسکس کریں. کمپنی نے کبھی سوچا ہی نہیں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں یہ آپس میں بیٹھ کے جب گفتگو کرتے ہیں تو وقت ضائع کرتے ہیں. کلچر یہ ہے، اور میں نے کئی کمپنیز میں دیکھا ہے، کلچر یہ ہے کہ ہاں جب ہم ان کو نماز پڑھنے کے لیے بھی ٹائم آف دیں گے
we are fulfilling their spiritual need. So once they are high in spirit, they will give you higher productivity. That's a cultural change. IQ is important, EQ is important, spiritual intelligence is also important. اب وہ کیسے آئے گی؟ کس ریلیجن سے آئے گی؟ کس میڈیٹیشن سے آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ یہ تو مینیجر کا کام ہے. کانفرنس پلیسز، اگر مینیجر یہ سمجھتا ہے کہ یہ ای میل شیئر کرنے سے اور یہ آئیڈیا شیئر کرنے سے اور یہ براؤزر پر بیٹھ کر وقت ضائع کر رہا ہے، تو معاف کیجیے گا، پھر یہ تو کلچر نالج ٹرانسفر کو، نالج شیئر کو انہیبٹ کرے گا. یہ گروتھ کا کلچر نہیں ہے، یہ تو پھر پولیس میکنزم ہے جو نظر رکھے ہوئے ہیں. دیکھیے، کریٹیوٹی اور انوویشن کے لیے آپ کو تھوڑا سا تو مجھے فری سپیس دینی پڑے گی. اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل. اوکے، کیپ آن واچنگ می، لیٹ می بی ریزنیبل اینڈ ریشنل، بٹ کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو. کچھ ہاف این آور اے ڈے، ونس ان اے ویک، کوئی تو جگہ ہو کہ جہاں میں جا کر دل کے پھپھولے سنا سکوں کہ میں نے کسٹمر سے کیا لرن کیا. اصل میں نے آپ سے شیئر کیا تھا نا کہ نالج ورکرز when they leave a company, they leave because of the boss. باس کا ایٹیچیوڈ نالج فرینڈلی نہیں تھا. کیسے نالج فرینڈلی نظر آئے گا؟ کانفرنس پلیسز. اگر سب نے کوریڈور میں ہی کھڑے ہو کر یا واٹر کولر کے پاس کھڑے ہو کر ہی بات کرنی ہے، اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہی شیئر کر رہے تھے نا کہ جب ہم سیل فیلڈ کے اندر گئی اور ساؤتھ ریجن میں گئی، وہاں ویدر کنڈیشنز یہ تھیں، ہمارے پروڈکٹ کا پیکج جو ہے وہ ذرا فلوئڈ سا ہو گیا. کیا مطلب؟ دیکھیے، ہم دودھ بیچ رہے ہیں، وی آر اے ملک سیلنگ کمپنی، لیکن آپ میں سے جن لوگوں نے ناردرن ایریاز کو وزٹ کیا ہو، میں بات کر رہا ہوں کلام کی، سوات کی، لوگوں نے دودھ کے ڈبے اس بہتے ہوئے پانی کے اندر رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ٹھنڈے ہو جائیں. جوس کے ڈبے اس بہتے ہوئے پانی میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ٹھنڈے ہو جائیں. بوتلیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں سافٹ ڈرنکس کی. چلیے، سافٹ ڈرنک تو کسی گلاس کی یا پیٹ کی بوتل میں ہوگا نا، میں تو دودھ کے پیکج کی بات کر رہا ہوں. اب دودھ کا پیکج جو ہے، اس کی پیکجنگ تو پانی میں رکھنے کے لیے نہیں بنی تھی، وہ تو فریج میں رکھنے کے لیے بنی تھی. بٹ ہیئر کمز دا فیڈ بیک کہ ان دی نارتھ، دیکھیں پروڈکٹ تو سیل ہو رہا ہے نا. آپ کی سیلز فورس، سیلز ٹیم ناردرن ایریاز کو اس نے وزٹ کیا، مدین کو وزٹ کیا، بحرین کو وزٹ کیا، کلام کو وزٹ کیا، یا وہ کون سا ایریا ہے، ناران کو وزٹ کیا، کاغان کو وزٹ کیا، اور انہوں نے نوٹ کیا کہ دودھ تو سیل ہو رہا ہے، جوس تو سیل ہو رہا ہے، لیکن لوگوں نے اس کو فریج کی بجائے وہ ٹھنڈا پانی، لیکن وہاں ٹھنڈا پانی بہ رہا ہے، اس میں رکھ کے اس کو ٹھنڈا کیا ہوا ہے. ہاؤ ٹو کیپ دی پیکج، کہ وہ پیکج جو ہے اب وہ پلپلا نہ ہو جائے، اپنی اسٹرڈینس لوز نہ کر دے. ویری امپورٹنٹ انفارمیشن، ویری امپورٹنٹ فیڈ بیک. سو دے برنگ اٹ بیک، دے ڈسکس ان دی ڈیزائن ڈپارٹمنٹ ہاؤ ٹو امپروو دی پیکج. ویری امپورٹنٹ انفارمیشن. تو آپ نے اگر یہ کوئی جگہ ہی نہیں دی کہیں پر ڈسکس کرنے کی، کوئی کوالٹی سرکل ہی نہیں بنایا، تو یہ نالج ویسٹ ہو جائے گا، اور آپ کے اس پروڈکٹ کی سیل ناردرن ریجن کے اندر گرمیوں کے دنوں کے اندر ڈاؤن چلی جائے گی. Am I right or not؟ ہم گرمیوں کے ریجن میں ہی وہاں وزٹ ہوتے ہیں نا، لیکن there are hundreds and thousands of people، کراچی، کوئٹہ، پشاور، لاہور سے لوگ جاتے ہیں وہاں، ہفتوں رہتے ہیں. فریج تو وہاں نہیں ہے، وہاں تو اسی طرح سے لوگ پانی کو، جوس کو، پیپسی کو، کوک کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہاں پر سٹور کرتے ہیں. تو کوالٹی اینڈ اسپیڈ آف ٹرانسفر
is also very important. یہ ایک سیکوینس دیا ہوا ہے کہ نالج کو ٹرانسفر کرنے کے لیے جب آپ کو میٹنگ کرنی ہو تو پھر کیسے آپ فیسلیٹیٹ کریں گے. ایجنڈا ہوگا, فوکس کریں گے, ٹیک سم بریکس آلسو, لیٹ دا پیپل انفارملی ڈسکس, سوشلائز, اور جو اکمپلشمنٹ سامنے آئی ہیں ان کو شیئر کیجیے, ان کو ڈسکس کیجیے. تو شیئر اور ڈسکس کرتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم یہ چاہیں گے کہ یہ نالج اپلائی بھی ہو, یوٹیلائز بھی ہو. آبجیکٹو ہمارا یہ ہے کہ جب ہم اس نالج کو اپلائی کریں گے تو پھر ٹیکنالوجی تو ہم یوز کریں گے. فرض کیجئے ایکسپرٹ کے نالج کو, ایکسپرٹ کی انفارمیشن کو اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اس نالج کو سٹور کر لیا, اور جب آپ نے اس کو سٹور کیا تو وہ نالج اب اویلیبل ہوگا ایپلیکیشن کے لیے کسی دوسرے نالج ورکر کے لیے ٹو میک اے ڈیسیژن. اسی لیے ہم اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں نا, اسی لیے ہم اس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں کہ دوسرا نالج ورکر اسی کمپنی میں یا کسی دوسرے آفس میں یا کسی دوسری جگہ پر بیٹھا ہوا اس سے اس کی کوالٹی آف ڈیسیژن میکنگ بہتر ہو جائے. ایکسپرٹ سسٹم یوز کر لیجئے, ڈیسیژن سپورٹ سسٹم یوز کر لیجئے, ایڈوائزر سسٹم یوز کر لیجئے, ہیلپ ڈیسک سسٹم یوز کر لیجئے, فالٹ ڈائگنوسس یا ٹربل شوٹنگ سسٹم, ڈیپینڈ کرتا ہے کمپنی کون سی ہے. ہیلپ ڈیسک جو ہے تقریباً ہر کمپنی کے اندر, آپ یہ کال کرتے ہیں نا موبائل فون پہ, کسٹمر سروس ہیلپ ڈیسک, مے آئی ہیلپ یو. آپ مینٹیننس کے لیے, سپورٹ کے لیے, ٹربل شوٹنگ کے لیے ہیلپ کرتے ہیں. اور پاکستان کے اندر بھی ابھی دیکھیے جس کو آپ کال سینٹرز کہہ رہے ہیں, یہ جو ایڈوائزر سسٹم, ٹربل شوٹنگ سسٹم, ہیلپ ڈیسک سسٹم, لیکن وہ جو شخص, وہ جو خاتون, وہ جو آفیسر وہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے نالج ورکر, اس کو بھی تو کہیں نہ کہیں سے وہ انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے نا. سو وی آر اپلائنگ دیٹ نالج, گیونگ ٹو دی کسٹمر ہاؤ ٹو ٹربل شوٹ, ہاؤ ٹو ہیلپ دا پیپل when they call you in for some information related to your product, related to your service. یہ ٹیکنالوجیز دیکھ لیجئے آپ, most of them are artificial intelligence based technologies, AI based, لیکن they are available اور ان کی کیریکٹرسٹکس بھی موجود ہیں. ایک کیس اسٹڈی کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ایکسپرٹ ایڈوائزر, اس کا نام ہے SOS ایڈوائزر. اب نیچرلی یہ ایڈوائزر ایک ایکسپرٹ بیس ہے, کہہ لیجیے ایک نالج ریپوزیٹری ہے, ایک نالج بیس ہے, لیکن دیکھ لیجیے کوشچنس کسٹمر کیا کرے گا, اس کا آنسر کیا ہونا چاہیے. بوتھ آف دیم آر اسٹورڈ. فار ایگزامپل, کوشچن از بینگ آسکڈ, از دس کمپنی لوکیٹڈ ان دی یونائٹیڈ اسٹیٹس؟ یس اور نو, آنسر بھی اس کا اویلیبل ہے. آئی وڈ لائک ٹو نو اف یور کمپنی از انڈیپینڈنٹلی اونڈ اور آپریٹڈ. اب جو آفیسر کال سینٹر کے اندر بیٹھا ہوا ہے, یہ ساری انفارمیشن اس کے سامنے, اینڈ somebody calling in, expert information being stored in the knowledge repository, being read by a knowledge worker of the company and being answered to the customer. Knowledge is being applied. Let's take another example. National Semiconductor کی example ہے. Knowledge application system based on the use of CBR, case based reasoning technology, for product quality assurance. ہم CBR کی ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں, کوالٹی ایشورنس کے نالج کو سپریڈ کر رہے ہیں, اپلائی کر رہے ہیں. کمپنی کون سی ہے؟ نیشنل سیمی کنڈکٹر. تو آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ کیا چیز یہ سیل کر رہے ہوں گے. سیمی کنڈکٹرز کے کوالٹی ایشورنس نالج کو CBR کی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ہم نے ایک نالج ایپلیکیشن سسٹم ڈیولپ کیا. اب اس کو ایک نیا نالج ورکر اس کو یوز کر رہا ہے. فار ایگزامپل, if there has to be a total recall
یعنی ایک لاٹ گئی سیمی کنڈکٹرز کی میموری چپس ہیں, 5000 میموری چپس چلی گئیں. اب ان 5000 کی 5000 کو ہم نے ٹوٹلی ریکال کرنا ہے. آٹوموبائل سیکٹر میں بھی یہ پرابلم ہوتا ہے کہ جی وہ فلاں لاٹ کی جو بریکس پیڈز لگا دیے گئے, they were faulty, please come back, we will change it, we will replace it for free. ٹوٹل ریکال. اب ٹوٹل ریکال کے لیے انٹرنیٹ بیسڈ ٹیکنالوجی کے پرسپیکٹو میں سی بی آر سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کے پاس ایک ویب کلائنٹ بھی تو ہونا چاہیے, آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے, اور جو شخص جو کسٹمر آپ کو ساتھ انٹریکٹ کرے گا اس کے پاس بھی ویب کلائنٹ تو ہوگا نا. لیکن اب سرورز کون سے ہیں؟ ایپلیکیشن سرور ہے, ٹوٹل ریکال ڈیٹا بیس ہے, کیس لائبریری ہے, سی بی آر سرور ہے. اب آئی ٹی کے جو آپ میں اسٹوڈنٹس ہیں وہ پھر ان کو انٹیگریٹ کریں گے, اور انٹیگریٹ کرتے ہوئے یو نیڈ ٹو پٹ دیم ٹوگیدر اف یو ہیو ٹو آنسر دس کوشچن ٹو دی کسٹمر. تو دیکھ لیجیے کہ ویب کلائنٹ ہے, سی بی آر ڈیٹا بیس ہے, سی بی آر سرور ہے, ٹوٹل ریکال ڈیٹا بیس ہے, اور ایپلیکیشن سرور ہے. آئی ٹی کے پرسپیکٹو میں دس آرکیٹیکچر ول ہیلپ یو اف یو ہیو ٹو کال فار ٹوٹل ریکال. یہ فردر آپ کو ڈیٹیل مل رہی ہے کہ سی بی آر کا ڈیٹا فٹ پرنٹ کے طور پر سامنے آیا, اور پھر اس کے بعد کوالٹی ایشورنس کی بیس پر looking into the database, answer is given. This means knowledge is being applied in the domain of quality assurance for the maintenance or recall of a product. And maybe this company is working at the global level. Naturally, اس کی پھر limitations کیا ہوں گی؟ It is typically developed to serve a task-specific domain problem. Printer, for example, جو printer companies پرنٹر سپلائی کرتی ہیں. How would you answer a question if somebody calls in printer related problem? Task specific. پرنٹر کے ٹونر کا پرابلم ہے, پرنٹر کی فنکشننگ کا پرابلم ہے. اچھا پرنٹر تو پھر دیکھیے ملینز آف پرنٹر بینگ سولڈ آل اوور دا ورلڈ, اور 2-3 کمپنیز ہیں بڑی بڑی جن کے پرنٹرز آپ جنرلی خریدتے ہیں. ایپلیکیشن سسٹم کے حوالے سے سیکورٹی کے ایشوز تو ہوں گے, لیکن دیکھیے may not be able to solve all the problem which come across. یہ ایک لمیٹیشن تو ہے نالج ایپلیکیشن سسٹم کی کہ مے بی سم کوشچن از asked when especially the question is in a complex environment. اس پرسپیکٹو میں یہ ایک نالج ایپلیکیشن اگر ٹاسک اسپیسیفک ہے, اسٹرکچرڈ ہے, the answer will be given very easily. So my dear students, let's then develop a total picture. Knowledge creation system, knowledge sharing system, knowledge transfer system, knowledge application system. کون سی ٹیکنالوجی یوز کریں گے؟ یہ میں نے آپ سے پہلے بھی یہ کوشچن پوچھا تھا, پھر دوبارہ میں آپ کے سامنے یہ سلائیڈ یہ والی اور یہ والی شو کر رہا ہوں. اب آپ ٹک کیجئے کس نالج پروسیس کو کون سا سسٹم سپورٹ کر رہا ہے, کون سی ٹیکنالوجی آپ یوز کر رہے ہیں. But let me share with you quickly 5 different applications. نالج اسٹرکچر کیا ہے؟ اسٹرکچرڈ انسٹرکچرڈ. سروسز کون سی چاہیے؟ کلیبریشن, جنریشن, کیپچر یا یوز. یعنی نالج کریشن کی سروس چاہیے, نالج کیپچر کی سروس چاہیے, نالج مینج کی سروس چاہیے, نالج یوز کی سروس چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کی سروس کون سی ہے؟ ہمیں کمیونیکیٹ کرنا ہے, کلیبریٹ کرنا ہے, ہمیں ورک فلو چاہیے, ہمیں ایجنٹ کے تھرو کام چاہیے, اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیں سی آر ایم کی سروس بھی چاہیے, ہمیں پورٹل کی سروس بھی چاہیے. ہمیں ایک ایسا سسٹم چاہیے, نالج کریشن سسٹم, نالج شیئرنگ سسٹم, نالج ایپلیکیشن سسٹم, جو یہ سروسز ہمیں پرووائڈ کر سکے. بڑا مشکل سوال ہے, لیکن آئیے میں آپ کے ساتھ 5 پروڈکٹس شیئر کرتا ہوں. میں نام ان کے نہیں لوں گا, پھر آپ ویب پہ سرچ کیجئے کہ آپ کو کیا کیا سروسز ان سافٹ ویئر ایپلیکیشن سے مل سکتی ہیں. نمبر 1, یہ پروڈکٹ نمبر 1 ہے, ایپلیکیشن نمبر 1 ہے, کمرشلی اویلیبل ہے.
لیکن نوٹ کیجئے گا اسمال اسکوئر جو ہے اس کا مطلب یہ ہے منیمم سروسز اویلیبل. لارج اسکوئر کا مطلب ہے یس اٹ سپورٹس اٹ آل. فار ایگزامپل دیکھیے فارمل نالج کو جنریٹ کرنے کے لیے, کیپچر کرنے کے لیے, مینج کرنے کے لیے, یوز کرنے کے لیے یہ ایپلیکیشن سپورٹ نہیں کرتی ہے. ہاں لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں آڈیو ویڈیو نالج کی, را ٹیکسٹ کے نالج کی, اور اسپیشلی جب ہم بات کر رہے ہیں مارک اپ لینگویج کی, مارک اپ لینگویج کون سی ہوگی؟ ایکس ایم ایل. اسٹرکچرڈ ٹیکسٹ کی, یس دس ایپلیکیشن سپورٹس. اور کیا سروس پرووائڈ کرتی ہے؟ انفراسٹرکچر کے اندر دیکھیے کولیبریشن کی سروس بھی پرووائڈ کرتی ہے, انٹرانیٹ ایکسٹرانیٹ پہ بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں, ورک فلو مینجمنٹ کے طور پر بھی یہ سافٹ ویئر ایپلیکیشن سروس پرووائڈ کرتی ہے. بٹ وین اٹ کمس ٹو دی پیکج سروسز اٹ اونلی ہیلپس یو ٹو پرووائڈ پورٹل سروس. تو ساری سروسز تو اویلیبل نہ ہوئی نا, نہیں ہوتی. تو آپ اگر کمرشل سافٹ ویئر, میں کمرشل سافٹ ویئر کی کمرشل سافٹ ویئر ایپلیکیشن کسی کمپنی سے پرچیز کریں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ ہاؤ انفراسٹرکچر سروسز, سپورٹ سروسز, کولیبریٹو سروسز آر اویلیبل. پروڈکٹ نمبر 2 دیکھ لیجئے کہ اس میں کون سی سروسز اویلیبل ہیں. پروڈکٹ نمبر 3 یس اٹ لکس مچ بیٹر, لیکن جو انفراسٹرکچر سروسز ہیں وہ پور ہیں. ٹھیک ہے, مجھے اسٹرکچرڈ اور انسٹرکچرڈ نالج سپورٹ ہو رہا ہے, کور سروسز بھی پرووائڈ ہو رہی ہیں, لیکن انفراسٹرکچر سروسز نہیں ہے. مطلب نالج شیئرنگ سسٹم کے حوالے سے کولیبریشن نہیں ہے تو اگر وہ منیمم ہے, کمیونیکیشن بالکل نہیں ہے, ورک فلو مینجمنٹ اور انٹرنیٹ اور ایکسٹرنیٹ کی سروس بھی اویلیبل نہیں ہے. نمبر 4 اسپیشل سروسز تو بالکل ہی اویلیبل نہیں ہے. ہاں کولیبریشن کی سروس اویلیبل ہے, بٹ پلیز ٹیک اے لک کہ فارمل نالج اور اسٹرکچرڈ نالج کیسے امپلیمنٹ ہوگا نالج ریپوزیٹری میں, اس کے لیے کوئی سروس اویلیبل نہیں. پروڈکٹ نمبر 5 دا لاسٹ ون ٹو شیئر ود یو, را ٹیکسٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے دس از ایکسلنٹ ایپلیکیشن. سی آر ایم کو سپورٹ, بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ دس از این ایپلیکیشن اویلیبل ان دا مارکیٹ, بیسٹ آف دا لائن فار سی آر ایم. تو سی آر ایم کے کسٹمر ریلیشن مینجمنٹ بس اس کو یہ ہیلپ کرتی ہے, اور اس کے علاوہ دیکھ لیجئے باقی تمام ایریاز میں پور سروس پرووائڈ کرتی ہے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, اٹ لکس ایز اف یو اسٹارٹ فرام ون ماڈیول, ون پارٹ آف دی ایپلیکیشن. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ نالج شیئرنگ سسٹم سے اسٹارٹ کر لیجئے, کولیبریشن, کمیونیکیشن, انٹرنیٹ کی فیسلٹی انفراسٹرکچر کے طور پر اویلیبل ہو, اور انسٹرکچرڈ نالج اور اسٹرکچرڈ نالج کو امپلیمنٹ کرنے کی فیسلٹی موجود ہو, بس دین یو آر آل رائٹ. You can go ahead, you can do it. So in this perspective, my dear students, now let me bring it together. It means commercially available, there will not be any one software application which can fulfill the requirement of all these knowledge management processes. No. You have to either homemade, ask your IT professionals, software engineers, where to start, how to start. آپ کو یہ ڈیسیژن کرنا ہے کہ نالج شیئرنگ سسٹم ڈیولپ کرنا ہے نمبر 1, یا نالج ٹرانسفر سسٹم ڈیولپ کرنا ہے, یا نالج ایپلیکیشن سسٹم ڈیولپ کرنا ہے. پھر اس میں شروع کے اندر انفراسٹرکچر سروسز اور کور سروسز کون سی چاہیے. So you can put them together and ask the help of the technology department, IT department, to put databases together, architecture together with some web browsers, internet technology, developing an intranet, let it be available for community of practice or for community of interest, if it is a knowledge sharing. Or maybe some AI based technology if you're talking of knowledge application system. So smartly you have to move, make a business decision, and let the IT people help you. You will be having a teamwork and a system together, ready to be used by knowledge workers, ready to be add value
to the business process. میں نے کہا تھا نا شروع میں کہ آئی ٹی کی ہیلپ آپ کو آئی ٹی والوں سے لینی پڑے گی، لیکن آپ کو پتا تو ہونا کون سی ہیلپ چاہیے، کس سسٹم کے لیے ہیلپ چاہیے، اور کون سا نالج پروسیس آپ سب سے پہلے پرائرٹائز کرنا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار پٹنگ دس ٹوگیدر اینڈ لرننگ دس ٹوگیدر، اینڈ آئی ایم شیور اٹ ول ہیلپ یو ٹو میک اے ڈیسیژن where to start, how to start, which way to go. But good luck for the journey. You have to start the journey from the first step. Take the first step. I'm sure you will reach at the best destination which you might have in mind. And I'll see you in the next session. Until then, Khuda Hafiz and Assalamu Alaikum.